سنت پہ میں جان کر دوں فدا، میرے آقا تمہیں پر درود۔ میں نے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور اپنے کشائن نبوت سے باہر نکلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکلے تو میں نے سوچا کہ آج میں حضور کے پیچھے نہ چلوں، حضور کہاں پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں جلوہ فرما ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں گئے اور باغ میں جا کر کے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں رکھ دیا۔ یہ عبد الرحمن فرماتے ہیں میں پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ حضور کرتے کیا ہیں۔ حضور کی اداؤں کو دیکھنے والا جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں چلا گیا اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنے ذہین افراد تھے، جتنے کامل ترین افراد تھے، میرے رب نے علم ازلی کے ساتھ انہیں حضور کا ساتھ عطا کر دیا اور وہ اصحاب رسول کہلائے ہیں۔ ہاں، سارے کے سارے صحابی کامل ہیں، ہاں کوئی بھی صحابی ناقص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ انہوں نے حضور کی ادا کو دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کہ حضور کیا کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر سجدے میں ہے۔ تھوڑا سا عرصہ اور گزرا، حضور کا سر پھر سجدے میں ہے۔ اب عبد الرحمن بن عوف پریشان ہوئے، یار اصحاب تو وہ تھے نا جو تھوڑی دیر کے لیے حضور کے چہرے کو اگر نہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ اب حضور سجدے کی حالت میں گزر رہے تھے، عبد الرحمن بن عوف پریشان ہوئے۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ چل کے نا حضور کی طرف بڑھے۔ حضور کی طرف جب بڑھے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، میں اینا، کون ہے تیزی سے آنے والا، کون ہے تم؟ کہا حضور عبد الرحمن بن عوف۔ کہا عبد الرحمن بن عوف کیا ہوا ہے؟ کہا حضور میں نے آپ کو سجدے کی حالت میں دیکھا، جب سجدے کی حالت میں دیکھا نا آپ نے اتنا لمبا طویل سجدہ کیا، پھر مجھے گمان ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کی حالت میں آپ کی روح کو قبض نہ فرما لے۔ مجھے یہ غم کھایا چلا، میں اسی لیے تیزی سے آپ کے ساتھ آگے کی طرف بڑھا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے عاشق زار کو دیکھا نا تو کہا عبد الرحمن بن عوف پریشان نہ ہو، میں حضور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اس کی حکمت تو بیان کیجیے گا، اتنا لمبا سجدہ کیوں آپ نے فرمایا؟ حضور اتنا لمبا سجدہ ہوتا نہیں ہے، میں بے چین ہو گیا تھا، آپ کا سر مبارک نہیں تھا اٹھ رہا، میں پریشان ہوا، حضور بتائیے گا کیا وجہ تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس رات پہ وجہ بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں ابھی جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور آ کر کے کہنے لگے آقا آپ کا وہ امتی جو آپ پر درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے گا، اور آقا آپ کا وہ امتی جو آپ پر سلام پڑھے گا، جو امتی آپ کا سلام پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سلامتی نازل فرمائے گا۔ یار یہاں دیکھو، رک کر کے میں کہنا یہ چاہوں گا، حدیث تو یہاں تک ہی ہے، لیکن میں یہاں رک کے یہ کہوں گا کہ مجھے بتاؤ اگر جبریل بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پیغام یہ لے کے آتے ہیں کہ آقا آپ پر درود بھی پڑھنا ہے، آپ پہ سلام بھی پڑھنا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صلات بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اچھا یہی عقیدہ اللہ کے کرم سے ہمیں ہمارے بزرگوں نے عطا کی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا عقیدہ دیا؟ میرے امام سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے لاڈلے شاگرد ہیں مولانا جمیل قادری، ان کا بڑا معروف کلام ہے، اکثر مساجد میں جمعے کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ کیا سلام پڑھا جاتا ہے؟ اس میں ایک شعر ہے اور آپ نے اس میں عقیدہ بتایا کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، کہ درود بھی پڑھنا اور حضور کی بارگاہ میں سلام بھی بھیجنا ہے۔ اب عاشق زار کی یہ بات سن کر کے نا حضور نے جب وجہ بیان فرمائی نا تو اس عاشق زار کو تسلی ہوئی۔ فرمایا عبد الرحمن بن عوف میں بس اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کر رہا تھا۔ یار مجھے بتائیے گا، نعمت مجھے اور آپ کو ملے، اچھا رحمتیں مجھ پر اور آپ پہ نازل ہو جائیں، اچھا درود ہم پڑھیں، کرم ہم پہ ہوں، سجدہ شکر میرا بنتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بنتا ہے؟ شکر تو ہمیں ادا کرنا چاہیے نا کہ رحمتیں ہمارے مقدر میں آ رہی ہیں، ہاں جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں وہ ہمیں مل رہی ہیں، لیکن اس پہ شکر ادا کرنے والے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو یار نیت کرو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پڑھیں گے۔ کتنا وقت لگتا ہے درود پاک پڑھنے میں، آقا کو یاد کر۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم یہ کوفہ کے قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک پرانی قبر کو دیکھا۔ جب پرانی قبر دیکھا نا، یہ اللہ والے حالات جانتے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی مالک کریم اس قبر کے حالات مجھ پہ ظاہر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور اس مردے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سارے نے ہٹ گئے۔ آپ نے اس قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ جب آپ نے اس کا منظر دیکھا نا تو آپ کی آنسوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
قبر میں مردہ عذاب میں گرفتار ہے، عجیب سی بے چینی ہے، چیخو پکار میں مبتلا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار پکار کے عرض کرتا ہے، جب اس نے دیکھا نا سامنے مولا مشکل کشا ہے، ہاں یہ مشکلیں دور کرنے والے مولا ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا اس کی علی مولا، جس کی میں مشکل کشائی کرنے والا ہوں اس کی علی بھی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اب سامنے دیکھا نا تو یہ مردہ چیخ کر کے کہنے لگا یا علی انت حریق فی النار وانا غریق فی النار، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آگ میں جل رہا ہوں، میں آگ میں لپٹا ہوں، میری مدد کیجیے گا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو دیکھا نا تو پھر دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے مالک کریم اس پہ کرم نہیں فرماتا تو؟ آواز قدرت آئی، اے علی اس کی سفارش ہماری بارگاہ میں نہ کرو۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے غمگین ہوئے، کہنے لگے مولا تیرا بندہ ہے، عذاب میں گرفتار ہے، علماء سے سنا ہے تو ماؤں سے 70 گنا بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، مولا سفارشی بن کے آیا ہوں، تیرے رسول کا خادم ہوں، تیری امت کا ہمدردی ہوں، مولا دیکھا نہیں جا رہا، اپنے اس بندے کو بیچارے کو بخش نہیں دیتا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی مناجات پہ رب ذوالجلال نے آپ کی دعا کو پھر قبول فرمایا اور اسے عذاب قبر سے نجات ہوگی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ وجہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری سفارش اس کے حق میں کیوں قبول نہیں تھا کرتا؟ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ یہ وہ شخص تھا جو رمضان کا احترام نہیں کیا کرتا تھا، رمضان کے روزے تو رکھتا تھا لیکن رمضان کی راتیں گناہوں میں مبتلا ہوتی تھی، یہ بیٹھ کر کے سارے معاملات رمضان میں جو کیا کرتا تھا وہ شریعت کے خلاف کیا کرتا تھا، اس وجہ سے گناہ میں گرفتار تھا۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان واقعی برکتوں والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا وہ بڑا بدبخت ہے جس کے پاس رمضان آیا اور اس اپنے مغفرت نہ کروائی ہو۔ اچھا میرا اور آپ کا بھی شاید یہی سچویشن ہے نا، یہی کنڈیشن ہوگی، میں اور آپ بھی رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں لیکن کیا میرا روزہ قامی روزہ ہے؟ روزہ فقط اللہ کی بارگاہ میں بھوکا پیاسا رہنے کا نام تو نہیں نا یار، بات تو یہ ہے کہ نفس یہ مطمئن ہو جائے، نفس گناہوں پہ ابھرے نہ، ہاں آنکھیں بے حیائی کی طرف اٹھے نہ، دل برے خیالات میں پلٹے نہ، ہاں یہ ہاتھ کسی کو ایذا نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ یار کسی کے لیے ہمدردی کا سامان نہیں بن سکتے تو نہ صحیح، لیکن یار کسی کو تکلیف بھی تو نہ دو نا یار، یہ روزے کا اصل مقصد یہ تھا۔ ہاں غریبوں کی ہمدردی کرو تو صحیح یار، اگر کہ دیکھو روزے کے مقصد کو سمجھیے گا، فقط یہ مقصد تھا مجھے اور آپ کو احساس پیدا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ یہ رمضان اس لیے آیا تھا، تقوی کا پیغام لے کر کے آیا تھا۔ ہاں قرآن نے کہا تھا نا لعلکم تتقون، روزے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ شاید تم تقوی والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ نا۔